کو درس ملے گا جو اہل بیت اطہارہ کا غلام ہے، جو سادات اکرام کا غلام ہے، جو سادات جو اہل بیت ہے، جو اہل رسول ہے، اسی سے یہ درس ملے گا کہ جو ہے تو ممبر رسول پر بیٹھنا کس کی سنت ہے؟ یہ سنت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ نوجوان بھائیوں، اور فکر سے ہمیں نماز پڑھ کر چھتے بننا نہیں ہے، نماز بھی وہ ادا کرنی ہے۔ عشق رسول میں جو ہے تو بروز حشر ہماری شفاعت کروائے، ہمارے عمل ہماری شفاعت کروائے۔ تو ممبر رسول پر جو بیٹھا جا رہا ہے یہ میرے آقا کی سنت ہے بے شک، پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول پر بیٹھے کیوں اور کس کے لیے بیٹھے؟ تو آؤ ذرا اس نوازِ رسول کی بارگاہ میں، حسنین کریمین کی بارگاہ میں، جب دونوں شہزادے امام حسن و امام حسین جب مسجد نبی میں آئے، سن کر بولنا نہیں ہے، دل میں اتار لینا ہے اس کو۔ جب دونوں شہزادے مسجد نبی میں آئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے ممبر پر خطبہ دے رہے۔ میرے آقا مسجد نبی کے ممبر پر جیسا کہ جمعہ کا خطبہ ہوگا اسی طرح تو میرے آقا ممبر رسول کے خطبہ دے رہے۔ جب دونوں شہزادے کو دیکھا کہ حسنین کریمین دونوں شہزادے آئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شہزادے کے لیے بیٹھ گئے۔ کہاں تک کہ اہل بیت کی دشمنی کرو گے یارو؟ بغیر اہل بیت کی اسلام ہے ہی نہیں۔ اہل بیت ہے تو اسلام ہے، اہل بیت ہے تو آخرت ہے۔ میرے آقا دونوں شہزادوں مولا حسین کو جب دیکھے تو بیٹھ گئے، اور آپ نے ہے تو اپنے رستے سے اٹھا دیا، مولا حسین کو مانڈی پر بٹھایا، چومنے لگے، پیشانی چومنے لگے، حلق کو چومنے لگے، دونوں شہزادوں کو چومنے لگے۔ ارے رب چاہتا تو میرے رب کا حکم ہوتا، جبرائیل آ جاتے اور کہتے کہ اے محبوب یہ تم کیا ممبر پر تم کھڑے ہو کر دونوں شہزادوں کے لیے بیٹھ گئے، پر اس میں رب تبارک و تعالیٰ کی بھی مرضی تھی، جو میرا محبوب چاہے وہ کرے، یہ رب کی مرضی تھی۔ تو تا قیامت تک کے یہ سلسلہ جاری رہے گا کہ پہلا خطبہ پڑھنے کے بعد چاہے وہ عاشق رسول ہو یا گستاخ رسول ہو، میرے آقا کی سنت اسے ادا کرنا پڑے گی کہ جب پہلا خطبہ ممبر پر امام پڑھے گا تو میرے آقا کی سنت اسے ادا کرنا پڑے گی۔ اگر وہ سنت ادا نہیں کرتا ہے تو وہ خطبہ بھی کوئی کام کرے، اس کی نماز بھی کوئی کام کرے۔ یہ میرے آقا کی سنت ہے کہ دونوں شہزادوں کے لیے بیٹھ گئے اور ممبر رسول پر بیٹھ کر تو آپ نے تو دونوں کی محبت کو، آپ نے تو دونوں سے پیار کیا، پھر آپ اٹھ گئے، پھر دوسرا خطبہ کیا۔ تو یہ میرے آقا کی سنت ہے جو ہے تو ممبر رسول پر جو ہم ہے تو جو پہلا خطبہ دے کر بیٹھتے ہیں، امام وہ پہلا خطبہ دے کر بیٹھتا ہے، پھر دوبارہ اٹھتا ہے تو دوسرا خطبہ دیتا ہے، یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ ذرا اس بات پہ مسلمان بھائیوں ہم نے غور و فکر کیا کہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے بڑی رازوں اس کی بات بتا رہا ہوں۔ میں حضرت صاحب کو عالم ہوں، یہ مجھ پر کرم ہے میرے آبا و اجداد کا، میرے رگوں میں جو حسنین کریمین کا جو خون ہے یہ ان کی بدولت یہ بول رہا ہوں، جو مجھ میں بولتا ہے وہ میں نہیں ہوں۔ کبھی ہم نے غور و فکر کیا قرآن مقدس میں اللہ نے 14 سجدے رکھے، ناصر خان صاحب اللہ نے 14 سجدے رکھے۔ اب یہ سوال ان سے کرنا جو شرک کا بدعت کے در ہے، میں اس کا جواب اگلے جمعہ دوں گا کہ اللہ نے 14 سجدے یہ کس کے لیے رکھے قرآن مقدس میں۔ قرآن مقدس میں اللہ نے جو 14 سجدے رکھے تو وہ نبی کے گھرانے کے لیے 12 امام، جواب میں دے رہا ہوں سمجھ لینا، 12 امام، ماں خاتون جنت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ 14 سجدے ان کے لیے۔
ہے اگر سوال ہے اگر جواب تو دے دو. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی